बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे जस्टिस मलिक शहजाद। अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उन्होंने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाया। उनकी साहिबजादी शानजे के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये मामला क्या है इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला, आपको पता है कि TLP के जो ज़हीरुद्दीन शाह साहब हैं, जो उनके नायब अमीर हैं, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, उसके ऊपर भी बात करूंगा। दोनों मामला बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये गिरफ्तारी क्यों हुई, ये जो TLP का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो मुजाहरा हो रहा था, ये क्यों हो रहा था, इसके ऊपर भी बात करते हैं। दोनों मामला बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला मामला ये है कि जस्टिस मलिक शहजाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अभी हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाया। उनकी साहिबजादी जो है उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये केस मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया था। उनकी साहिबजादी का नाम शानजे है। शानजे जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी आज से 2 साल पहले, जब ये वाकया पेश आया, जब वो कार ड्राइव कर रही थी, तो ये बताया जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 मजीद जो जज साहिबान हैं, उनकी भी साहिबजादियां इनके साथ बैठी थी, क्योंकि ये आपस में जो है वो फेलोज हैं, आपस में बड़ी अच्छी दोस्तें हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जी जो कार ड्राइव की जा रही थी वो शानजे की तरफ से की जा रही थी। अब शानजे जब कार ड्राइव कर रही थी तो उनकी गाड़ी के नीचे 2 अफराद आ गए, वो कुचल गए। मतलब ये कहा जाता है कि जी वो गाड़ी ने 2 अफराद को कुचल दिया। वो जो गाड़ी थी वो सरकारी गाड़ी थी, लाहौर हाई कोर्ट की थी, ठीक है। वो जो जजेस को मिलती हैं, जो जजेस के हवाले से ये भी बातें आती हैं कि जी जो उनको सिक्योरिटी मिलती है या जो सरकारी गाड़ियां होती हैं, अब वो सरकारी गाड़ी थी। अब वो सरकारी गाड़ी जो है, अब जब वो ड्राइव कर रही थी तो जी वो सरकारी गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो भी आ गया। फिर वो ये भी बताया गया कि जो 2 अफराद इस गाड़ी के नीचे आए हैं, जिनको कुचला गया इस गाड़ी की तरफ से, तो उसके बाद जो मुतासरा फैमिली थी उसके पास जस्टिस मलिक शहजाद के साहिबजादे जाते हैं और फिर जो तफ्तीशी हैं इस केस के, वो कहते हैं कि जी उनको डराया जाता है मुतासरा फैमिली को, और कहा जाता है कि जी खबरदार अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ ऐसा किया तो हम आपके खिलाफ जो है ना वो ऐसा ऐसा कुछ कर देंगे, आप अपने बयानात वापस लें, आप इस केस से खुद को साइड पे कर लें, जो चाहिए हमसे ले लें। तो तफ्तीशी ने तो ये भी कहा, जो लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई थी, कि मुझे हफ्से बेजा में रखा गया। उन्होंने तफ्तीशी जो थे इस केस के, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, इंटेरोगेशंस कर रहे थे, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मुझे तो हफ्से बेजा में रखा गया। अब ये केस जो है जी, इस हवाले से जस्टिस मलिक शहजाद के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हुई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फोरम है, वहां पर ये एक शिकायत थी कि जस्टिस मलिक शहजाद को बरतरफ किया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर इसलिए तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को उस केस से बचाना चाहती हैं और वो अब उनको इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत नजर आ रही है अदलिया में। आपको याद है कि जस्टिस मलिक शहजाद ने रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए ये कहा था कि वक्त आ गया कि अदलिया में से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया जाए, इसको इबरत का निशान बना दिया जाए। जस्टिस मलिक शहजाद ने यह बात की थी। उसके बाद फिर दरख्वास्त गुजार ने वो दरख्वास्त में ये लिखा और मौक़िफ़ अपनाया, अपना मौक़िफ़, अपना ज़ाती मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो हैं जी, अब उनको अदलिया की आज़ादी याद आ रही है क्योंकि उनकी बेटी का जो केस चल रहा है। अब ये दरख्वास्त गुजार ने जब ये केस में लिखा, अपनी दरख्वास्त में लिखा, तो उन्होंने अदलिया से ये इस्तदा की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजिस के एहतसाब का फोरम है उससे ये इस्तदा की कि जस्टिस मलिक शहजाद जज को फिल फोर ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए क्योंकि वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। ये दरख्वास्त गुजार की तरफ से ये भी लिखा गया। अब ये केस है क्या, देखें, जस्टिस मलिक शहजाद साहब जो है, मैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैंने उनकी इंटेग्रिटी को, उनके किरदार को, उनकी शख्सियत को किसी तौर पर चैलेंज नहीं किया, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जो जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं उनके लिए परेशानी इसलिए खड़ी हो गई है कि मामला तो उनकी साहिबजादी का है। जस्टिस मलिक शहजाद का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जस्टिस मलिक शहजाद के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि जी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए या उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए, तो ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अपनी बेटी को इस केस में रिलीफ दिया, उनको लिवरेज दी, और ये केस उन्होंने चलाया नहीं क्योंकि वो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, सीनियर 3 जज थे, क्योंकि अभी तो वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे लाहौर हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस तो वो अब बने थे ना जाकर। तो ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने लिवरेज दी है, एक इल्जाम उन पर ये भी है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक केस चलता है, इसका क्या फैसला आता है। सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट दफा 30 के तहत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए।
اور کہا گیا کہ جی ان کو کسی بھی وقت جج کی بیٹی کو, جسٹس ملک شہزاد کی بیٹی کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ تو پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سر سپریم کورٹ نے بھی حال ہی میں ایک فیصلہ دیا, مبارک ثانی کیس کا ایک فیصلہ آیا, اور 3 رکنی بینچ تھا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عرفان سعادت, 3 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ دیا. اب جو مبارک ثانی کیس ہے وہ دراصل میں تو اس کو اس لیے اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتا کیونکہ جو لوگوں کے مذہبی رجحانات ہوتے ہیں وہ بھڑکائے جاتے ہیں. تو پاکستان میں ایکسٹریم لیول کے اوپر مذہبی کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے, اور پھر یہاں پر ہمارے چونکہ مذہبی معاملات جو ہیں وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرتے بھی محتاط رہنا چاہیے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جی آج کل ایک تنقید ہو رہی تھی, اور ٹی ایل پی کا لاہور پریس کلب کے باہر ایک دھرنا تھا. اب جو ٹی ایل پی کے نائب امیر ہیں ظہیر الدین شاہ صاحب, انہوں نے جو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی نا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, اور پھر ان کے سر کی قیمت کہا گیا کہ جی 1 کروڑ روپیہ رکھی جائے گی, تو اس پر حکومت حرکت میں آئی. وفاقی حکومت کے 2 سینئر, جو آپ سمجھ لیں کہ وفاقی وزراء, جو 2 سینئر ان کے جو مین جو لوگ ہیں, وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب اور وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے اندر مذہبی رجحانات کو بھڑکا رہے ہیں, جو پاکستان کے اندر ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, ریاست کو کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا, ریاست حرکت میں آئے گی, ادارے حرکت میں آئیں گے اور ان کا احتساب ہوگا. اب جو نائب امیر ہیں ظہیر الدین شاہ صاحب, ٹی ایل پی کے نائب امیر, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ چھپے ہوئے تھے, ان کو کاڑا سے پکڑا گیا, ان کو پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا. اور اب کیا پاکستان میں, دیکھیں نا, میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا پاکستان میں کس نوعیت کے کس سنگین نوعیت کے کیسز چلتے ہیں, میں اس کے اوپر تو فیصلہ نہیں دے سکتا, یہ تو فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے یہ سنگین ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس وقت بھی ٹی ایل پی کا یہی معاملہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ کہا گیا کہ جی وہ اس میں قانون میں ترمیم کی گئی ہے, اور ختم نبوت والا جو قانون تھا کہا گیا کہ جی اس کو چھڑا جا رہا ہے. تو نعوذ باللہ اس وقت جب یہ باتیں سامنے آئی تو پھر ٹی ایل پی نے ایک دھرنا دیا, بڑا میسو پروٹیسٹ تھا, ایک حکومت کو ہلایا اس نے, ٹھیک ہے. یہ حکومت کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ تھا کہ ٹی ایل پی سڑکوں پر آ گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے پروٹیسٹ کیا, پروٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ڈیمانڈز رکھی, اور اس میں ڈیمانڈز میں یہ تھا کہ وزیر قانون, اس وقت کے وزیر قانون جناب زاہد حامد صاحب, جو ایک وقت میں مشرف کے ماؤتھ پیس ہوا کرتے تھے, تو ان کو جی فی الفور عہدے سے ہٹا دیا جائے. ان کو کہا جائے کہ یو شوڈ ریزائن فرام دس پوسٹ, آپ کو وزیر قانون کے طور پر عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے. تو وزیر قانون کے طور پر انہوں نے ریزائن کر دیا, اور پھر خاقان عباسی صاحب چونکہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے جناب نصیر احمد بھٹا صاحب, جو پاکستان کے سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل رہے ہیں, ان کو اپنا معاون خصوصی بنا دیا, قانون و انصاف کا وزیر مملکت بنا دیا. تو اس وقت بھی ایک بڑا میسو پروٹیسٹ ہوا تھا. اور 2017 میں جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا, اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا ہوا ہے 2019 میں. جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے. اب وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت کی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے چہرے سے پردہ اتارا اور اس کو بے نقاب کر دیا. اب وہ جو 2017 میں دھرنا ہوا تھا ٹی ایل پی کا, اس میں 2 گرانٹر تھے, افواج پاکستان کی طرف سے بھی اور ٹی ایل پی کی طرف سے بھی. مین گرانٹر تو جنرل فیض حمید تھے, جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اس وقت آئی تھنک وہ ڈی جی سی تھے. تو آرمی کے اندر جی ایک طرف تو ان کا معاہدے کے اوپر دستخط ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی دستخط تھے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے. پھر ٹی ایل پی کی طرف سے علامہ خادم حسین رضوی مرحوم, جو ٹی ایل پی کے سربراہ تھے, تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ تھے, ان کے دستخط تھے. اور دوسرے جو تحریک لبیک پاکستان کے صدر تھے پیر افضل قادری, ان کے دستخط تھے. اب وہ دھرنا تو ہو جاتا ہے ختم. جب عمران خان کی حکومت آتی ہے اس میں دوبارہ ٹی ایل پی نکل جاتی ہے. آپ کو پتا ہے نا, ٹی ایل پی دوبارہ نکلتی ہے. اور ایک تو واقعہ یہ بھی ہوا تھا پاکستان میں, جب علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی صاحب پروٹیسٹ اس میں جنازے میں شریک تھے. وہ رحیم سٹور کے جو مالک تھے, مسلم لیگ نون کے بڑے کلوز تھے, وہ
اور نون لیگ کی سینئر قیادت کے اس لیے بھی کلوز تھے کہ ان کی قربانیاں بھی تھیں. میاں اختر صاحب آئی تھنک ان کا نام تھا, رحیم سٹور کے جو مالک ہیں, تو ان کے جنازے میں علامہ سعد حسین رضوی صاحب موجود تھے. تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو کڑیاں لگا کر ان کو پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی کو عمران خان کے دور میں بین بھی کیا گیا تھا. پھر ٹی ایل پی نے ایک دھرنا بھی دیا تھا عمران خان کی حکومت میں 2021 میں, جب ٹی ایل پی کے اوپر آئی تھنک وہ بڑا اٹیک ہوا اور وہ گولیاں برسائی گئیں. تو اس طرح سے جی ٹی ایل پی دوبارہ سے, ایک تو ٹی ایل پی نے ایک معاملہ یہ بھی اٹھایا تھا کہ جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو ملک سے باہر نکالا جائے, اس کو ملک بدر کر دیا جائے, ملک در بدر ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ایک تو واقعہ یہ بھی تھا. اب یہاں پر جو معاملہ ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا حساس ہے, چونکہ مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ٹی ایل پی پروٹیسٹ کر رہی تھی. اب مبارک ثانی جن کا اس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس ہم اس کو یار کیا کہ میں تو اس کو کیا یار میرے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا نا کہ 1973 کے آئین میں جو کیا تھا, آپ کو آگے بہتر پتا ہے, میں خیر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. تو مبارک ثانی صاحب کا جو تعلق ہے وہ اسی قبیلے سے ہے. تو مبارک ثانی صاحب کے جو کیس کا فیصلہ آیا, پھر 6 ماہ پتہ چلا کہ یہ جیل بھی رہے. وہ ایک لٹریچر تھا, لٹریچر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, جو لوگوں میں اس کو تقسیم کیا گیا, اس پر لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا, انتشار تھا. پھر پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ہیں, پھر ہمارے یہاں پر جو مذہبی اسکالرز ہیں انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا. پھر جو پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں اس کی طرف سے ایک رسپونڈ آیا, اور وہ رسپونڈ بڑا میسو تھا اور وہ بڑا اگریسو تھا, اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے مذہبی رجحانات بڑھکائے گئے ہیں. اب اس میں پاکستان کے جو بڑے جید علماء کرام ہیں, جو پاکستان کے ممتاز علماء کرام ہیں, ممتاز علماء دین ہیں, انہوں نے اس کے اوپر پھر بڑا غم و غصے کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر, چونکہ چیف جسٹس کے اوپر تنقید ہو رہی تھی. تو اب اس میں ریاست حرکت میں آ گئی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے دیکھیں, میں نے آپ کو پھر بتایا کہ مذہبی رجحانات بھڑکائے تو جا سکتے ہیں, مذہبی کارڈ تو کھیلا جا سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں, تو ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ نے دیا ہے. اب اس پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, ٹی ایل پی کا بھی چونکہ بھی حال ہی میں ایک معاملہ حکومت سے کلیئر ہوا ہے, اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے یہاں پر اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو بین کیا جائے. اور وہ پروڈکٹس کیا تھیں کہ جو ہم کھاتے ہیں چیزیں, جس میں کچھ چیزیں ہیں, میں آپ کو مین چیزیں بتا دیتا ہوں. اوریو بسکٹ ہے, پالمولیو صابن ہے, اس کے بعد ہزاروں چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جو پاکستان میں پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح کے ایف سی کے اوپر اور میک ڈونلڈس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ بھی نہ کھاؤ, حالانکہ یہ کہا جاتا ہے نا یہ ان کی ہے, اسرائیل کا ہے. تو اسی طرح بھی ٹی ایل پی کا اور حکومت کا ایک جو ہے ابھی ایک ان کے درمیان ایک مذاکرات کامیاب ہوئے تھے. تو اسی معاملے کے اوپر ہوئے تھے کہ پاکستان میں تمام جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو بین کیا جائے. اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے, میں تو اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں, اور مذہبی رجحانات جو ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی محتاط ہو کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ جو مذہبی معاملات ہیں اس کے اوپر کھل کر جو ہے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی اور نہ کرنی چاہیے. تو میں تو اس کے ویسے بھی مخالف ہوں. باقی 2 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. جسٹس ملک شہزاد کی صاحبزادی شانزے, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتی ہیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.